ہمیشہ انہوں نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ عمران خان ببر شیر ہے وہ باہر آئے گا, تو ان کی ایک پیشن گوئی سچ ثابت ہو چکی ہے. پاؤں پہ سونیا نہیں ہو کھلونی, اے پی ڈی ایم پارٹ 2 ہے, تے جڑی گئی ہے تے جلدی واپس آئے گی. 27 اپریل کے بعد خان مضبوط ہوتا جائے گا. آپ تیاری رکھیں, گلاب کے پھول اگائیں گھر میں, کیونکہ جب خان آئے گا تو سڑکوں بازاروں میں آپ پھول کم ہو جائیں گے, تو اپنے گھر سے لے کے نکلنا. تو آزادی قریب ہے. وہ اڈیالہ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنے گئے ہیں. کس میں کرنے گئے؟ سیاست میں ہی کرنے گئے. یہ اس سال میں کہتا ہوں جو آسکر ایوارڈ ہیں وہ اداکاروں کو نہیں, ان سیاستدانوں کو دینے ہیں. 7 آنریبل جسٹس سپریم کورٹ کے بیٹھیں گے اور فیصلہ دیں گے کہ واقعی عدلیہ کے اوپر دباؤ رہتا تھا. یہ ہے وہ پیشن گوئی. تو یہ ہوگا, انکوائریز ہوں گی, سارا کچھ ہوگا, بیان ہو, کہیں گے بالکل مداخلت ہوئی ہے. اور معاشیت کو ہماری جو تباہ کیا ہے وہ ان سیاستدانوں نے کیا ہے, ان موروثی سیاستدانوں نے کیا ہے. اور ان کو کہو جاؤ باہر کے ملکوں میں جزیرے ڈھونڈو. السلام علیکم ناظرین, نیوز 1 ڈیجیٹل کے ساتھ میں آپ کی میزبان ہوا خالد. ناظرین, سب سے پہلے تو آپ کو بتاتی چلوں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر جو توشہ خانہ کیس تھا اس کی سزا معطل کر دی گئی ہے, اور اس کے بعد اب صرف سائفر کیس جو ہے وہ بچا ہے. اگر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے اور آزاد ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ پامس احمد شہزاد خان صاحب موجود ہیں جو کہ بہت بڑی بڑی پیشن گوئیاں کرتے آئے ہیں, اور ہمیشہ انہوں نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ عمران خان ببر شیر ہے وہ باہر آئے گا. تو ان کی ایک پیشن گوئی سچ ثابت ہو چکی ہے. اب ہم ان سے یہ جانتے ہیں کہ کیا سائفر کیس میں عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو کب آئیں گے. شہزاد صاحب مجھے بتائیے گا, آپ نے ہمیشہ پیشن گوئیاں کی اور آپ کی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ پوری دنیا میں مشہور ہیں اور ہمیشہ پوری ہوتی ہیں, اور ہمیشہ کی طرح آپ کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی ہے. مجھے بتائیں کیا عمران خان سائفر کیس سے بھی باہر نکل پائیں گے؟ دیکھیں, میں نے 2-3 مہینے پہلے سے کہہ رہا تھا کہ آپ یاد رکھیے گا کہ چاند گرہن کے بعد, جو 25 مارچ کو چاند گرہن ہوا ہے, چاند گرہن تک خان صاحب پہ مشکلات ہیں, اور چاند گرہن کے بعد سورج گرہن ہے. اب وہ اپریل میں 8 اپریل کو سورج گرہن ہے. میں نے کہا یہ سورج گرہن یہ نہیں ہے کہ ساروں کو نقصان دے دے گا. میں نے کہا یہ عمران خان کو بڑا فائدہ دے گا کیونکہ وہ سورج مذکر ہے, اور جو عمران ہے وہ نام سے مریخ میں ہے. اور اس وقت خان کے فرسٹ ہاؤس میں سورج بھی ہے, جوپیٹر بھی ہے, اور 25-26 کو وینس بھی چلی جائے گی. وینس جب چلی جائے گی اسی مہینے تو خان اور مضبوط ہوگا. اور یہ بھی میں نے کہا ہوا تھا, آج سے نہیں بلکہ میں 3-4 مہینے سے ریگولر کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے گا کہ کیس ریمانڈ ہوں گے, یعنی کہ سائفر بھی اور توشہ بھی ریمانڈ ہوں یا بری ہوں. تو آج معطل ہوئے ہیں. اچھا, معطل کا مطلب سمجھو یہی ہوا کہ یہ اسٹے ہو گیا, ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ توشہ ہوا, اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے گا وہ سائفر والا معاملہ بھی آ جائے گا, اس میں بھی اسی طرح ہی ہوگا, یا وہ ریمانڈ کریں گے یا وہ اسٹے کر دیں گے. لیکن ابھی مین فیصلہ ہونا ہے, ٹھیک ہے, ابھی فیصلہ ہونا ہے اس پہ. وہ فیصلہ ابھی آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اچھا ہوگا. ایک اہم بات بتا دوں کہ 27 اپریل کے بعد خان مضبوط ہوتا جائے گا. ایک بات میں بڑی کرتا تھا ہمیشہ, جو لوگ مجھے اکثر کمنٹس کر دیتے تھے, کتھے گئیاں تاڑیاں بابیلاں تے کتھے گئے تاڑی اوگسٹ سپریم کورٹ, ایپیکس سپریم کورٹ, کتھے عدالت عظمیٰ. تو آپ دیکھ لیں کہ عدالت عظمیٰ نے کیسا کھڑاک کیا ہے. شہزاد صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنے عرصے کے دوران, اس ٹائم پیریڈ میں, اتنے مہینوں میں اگر عمران خان صاحب ان ساری چیزوں سے باہر نکل آتے ہیں تو وہ مضبوط ہے, اگر اس وقت تک وہ ان چیزوں میں پھنسے رہیں گے تو اس ٹائم کے بعد مشکل ہو جائے گا؟ میں نے کہا تھا کہ سورج گرہن خان کو تقویت دے گا. اچھا, اور دوسری چیز ہے کہ اپریل کا مہینہ 27 کے بعد خان کے ساتھ شیک ہینڈ کی طرف جائے گا. معاملہ شیک ہینڈ کا ہے. اب جب شیک ہینڈ ہوگا تو اس میں یہ تو نہیں ہے کہ شیک ہینڈ آج ہوا اور تو کل نکل آئے. اب دیکھیں, باؤ جی بھی تو باہر کے ملک گئے تھے تو ڈگری لے کے آئے اور وہ کلیئر ہو گئے. اب وہ ان کے بیٹے بھی, میں نے حسین اور حسین کا کہا تھا میں کہ وہ بھی ڈگری لا رہے ہیں, وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے. اب میں نے یہ بھی پیشن گوئی 2-3 مہینے پہلے کی تھی کہ 3 وزیر اعظموں کا معاملہ اوگسٹ سپریم کورٹ میں, ایپیکس سپریم کورٹ میں, جہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو جوڈیشل مرڈر ہوا ہے وہ مان لیا جائے گا کہ جی ٹھیک ہے, کچھ حکم تھے پیور, یعنی کہ مکمل انکوائریز نہیں ہوئی. یعنی کہ ایک بات وہ پیپلز پارٹی کے حق میں گئی, دوسرا جو تھا وہ باؤ جی جو ہیں وہ بھی کلیئر ہو گئے. اب رہ گئے جو ایکس پرائم منسٹر جو اس وقت اڈیالہ یونیورسٹی میں ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کام چل پڑا ہے. اب آپ آئندہ آنے والے ٹائم میں یہ دیکھیے گا کہ 2-4 مہینے بڑے اہم ہیں اس میں, کیونکہ ابھی تو یہ 2 ہیں, ان کو بھی ابھی تو یہ معطل ہوئے نا کیس. اس کے بعد یہ پھر وہ کیا کہتے ہیں, یہ کیس جو ہے اس کے مین جو بھی فیصلے بھی ہونے ہیں, اس کے بعد ابھی ایک القادر رہ گیا
کیا رہ گیا؟ القادر پہ بھی وہ نچلی کورٹس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پروسیجر کو مکمل اڈاپٹ کیا جائے گا. تو اس کے جب وہ مکمل اڈاپٹ ہو جائے گا تو اس میں بھی بریت. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک بار بار کہتا ہوں کہ آپ تیاری رکھیں, گلاب کے پھول اگائیں گھر میں, کیونکہ جب خان آئے گا تو سڑکوں بازاروں میں آپ پھول کم ہو جائیں گے. تو اپنے گھر سے لے کے نکلنا. تو آزادی قریب ہے لیکن ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا. آپ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب باہر آ جائیں گے تو ان کو باقی سیاستدانوں کے ساتھ ہاتھ ملا لینا چاہیے یا نہیں ملانا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ وہ اڈیالہ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنے گئے ہیں. کس میں کرنے گئے؟ سیاست میں ہی کرنے گئے ہیں. پہلے کیونکہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے تو وہ پول سائنس کی ڈگری لے کے آئے ہوئے ہیں. تو باؤ جی تو ایگزام ہی نہیں دیتے, بھاگ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. لیکن یہ مکمل ڈگری حاصل کریں گے اور ان کا لاسٹ سیمسٹر میرے خیال وہ ہو گیا ہے. اب وہ چیک ہو رہے ہیں. اب وہ چیک کیا ہو رہے ہیں؟ عدالتوں سے چیک ہو رہے ہیں. تو وہاں وہ کلیئر ہوتے جائیں گے, پاس ہوتے جائیں گے. عمران خان صاحب کے باہر آنے کے بعد نون لیگ کے حالات ذرا بگڑیں گے یا سدھریں گے؟ دیکھیں نون لیگ کا جو تابوت پہ آخری کیل جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ سے لگ گئی ہے. کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ پرائم منسٹر بنوں یا کیا کہتے ہیں مکھیا منتری بنوں. تو وہ مکھیا منتری تو بن گئی ہیں لیکن صوبہ بہت بڑا ہے. پہلے کبھی منتری تو نہیں تھی. اب وہ تو اسی چکر میں ہی رہ گئی بیچاری محترمہ کہ جی وہ گلیاں صفائی ہونی چاہیے. اب یہ 21ویں دور ہے, 21ویں صدی کا. اس میں کبھی گٹر میں بچے گر جاتے ہیں, ڈوب جاتے ہیں. گلی سڑک محلہ اور لائٹ کی سیاست ہے. 21ویں صدی کو یہ نہیں چاہیے. 21ویں صدی کو روزگار چاہیے, کسان کو بیج کھاد چاہیے, ایجوکیشن ہیلتھ چاہیے. ابھی ایک ڈرامہ چل پڑا ہے جو میں حیران ہوں کہ وہ جی پنجاب میں جو ہے کیا کہتے ہیں وہ لوگوں کو راشن ملے گا. وہ جاتے ہیں جی مجھے راشن دیں, کہتے ہیں آپ تو اہل ہی نہیں. او بھائی کیا ہے؟ اب وہ تصویر چھاپ دی ہے یوں کر کے, ٹھیک ہے جی آٹے کے اوپر. او بھائی اس پہ کسان کی تصویر چھاپو نا, بابو جی کی تصویر لگائیے. اس پہ لگاؤ کہ ہمارا کسان کس طرح یعنی کہ روزی روٹی کماتا ہے, وہ کیسے حل چلا رہا ہے وہ دکھاؤ. وہ عوام کے پیسوں کا آپ بانٹ رہے ہیں, ٹیکسز کا وہ بانٹ رہے ہیں. ہاں آپ تمام سیاستدان تصویریں لگائیں, میں بڑا خوش ہوں. اپنی جیب سے خرچے نا آٹے کے پیسے, اس پہ اپنی تصویر لگائیں تو کچھ چلے. یہ اس سال میں کہتا ہوں جو آسکر ایوارڈ ہیں وہ اداکاروں کو نہیں ان سیاستدانوں کو دینے ہیں. کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے, الیکشن سے پہلے بڑی بڑی باتیں کی ہیں کہ جی ہم آپ کو گھر دیں گے, روٹی دیں گے, مکان دیں گے. ابھی تو آپ نے رمضان میں ہمیں پیکج ملتے تھے, بونس ملتے تھے ملازمین کو, آپ نے بڑے پیکج دیے, پیٹرول کا بم گرا دو. یہ رمضان پیکج ان کے. حکومت پاؤں پہ سوڑیا نہیں ہو کھلونی, اے پی ڈی ایم پارٹ 2 ہے, تے جڑی گئی ہے تے جلدی واپس آئے گی. کیا آج کی آپ کی اچھی بات اور آج کا پیغام؟ آج کی اچھی بات تو اور پیغام دیکھو عید ہے اور ہم مسلمانوں کی ہے. اچھا اس میں کرسچنس کی بھی ہے, ایسٹر بھی ہوا ہے تو ان کو بھی عید مبارک ہو, ان کا ایسٹر مبارک ہو. مسلمانوں نے یہ روزے رکھے, لیکن اس میں جو دکھ ہے, جو خون کے آنسو جو بہتے ہیں ہر مسلمان کے, وہ فلسطین کے لیے ہیں, جن کے بچے جو ہیں سڑکوں پہ بیٹھے ہیں اور کھانے کی چیز نہیں ہے ان کے پاس, پینے کا پانی نہیں ہے, ان پہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے. میں اپنے سہنا پتی کو, ان جمہوریت والوں کو میں نے کیا کہنا ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے, یہ تو آتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی بیٹھی ہوئی یہاں پہ, وہ آتے ہیں باہر کے ملک سے پیسہ اکٹھا کرتے اور چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں تو سہنا پتی کو کہوں گا 4000 کلومیٹر والے میزائل مار کرنے کا اعلان کر دیں تو فلسطین کا پوری دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم نہیں ہوگا. کیونکہ ہماری جو دفاعی فوج ہے وہ دنیا کے 7ویں نمبر پہ. ہم دفاعی مضبوط ہیں, معاشی کمزور ہیں, اور معاشیت کو ہماری جو تباہ کیا ہے وہ ان سیاستدانوں نے کیا ہے, ان مروسی سیاستدانوں نے کیا ہے. اور ان کو کہو جاؤ باہر کے ملکوں میں جزیرے ڈھونڈو, جیسے سلطان آف برونائی جو ایک ہے, اسی طرح یہ جزیرے لے, وہاں پہ بادشاہ بن کے بیٹھ گئے, تاج پہن لے. ہمارے ملک سے کیا لینے آئے ہو؟ ابھی آپ دیکھ لینا باؤ جی عید کے بعد باہر چلے جائیں گے. ان کے بچے تو پہلے کہتے تھے ہم پاکستانی نہیں, وہ تو نیشنل ہیں, اب وہ پھر چلے جائیں گے. پھر جب ٹائم ہے گا پھر ہم نے آنا ہے. واٹ از دس یار,
وہ انہوں نے جزیرے دیو اتنے جا کے حکومت اپنی بنا. جو تصدق جیلانی صاحب نے خط لکھ دیا سپریم کورٹ کو کہ میں اب یہاں پر نہیں ان چیزوں کو مینج کر سکتا ہوں, آپ خود ہی ساری چیزیں دیکھیں, یہ کیا بات ہے, کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے. میں نے بار بار کہا تھا کہ ہمارے ملک میں, ملک پاکستان میں 1971 کا جو آئین بنا تھا, 1973 کا جو آئین تھا, اس میں ایک ریٹ شامل ہوئی تھی, 5 ریٹس پہلے تھیں, ایک ریٹ شامل ہوئی تھی جسے کہتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس. ٹھیک ہے, آزادی صحافت رائٹس, آپ کیس کر سکتے ہیں, یہ وہ. اب ہوا یہ کہ 6 آنریبل جسٹس صاحبان اسلام آباد کے جو تھے, انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں لیٹر لکھ دیا کہ جی ہم پہ دباؤ بھی ہے اور مداخلت بھی ہے, جس پہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس آف پاکستان نے تمام جسٹس صاحبان کو بٹھایا, میٹنگ کی اور اعلامیہ جاری کیا. وزیر اعظم پاکستان کو بلایا, وہ آئے, بیٹھے, اور پھر بات ہوئی کہ ٹھیک ہے جی ہم کمیشن بناتے ہیں. اب کمیشن کے جو سربراہ ہوں گے وہ ریٹائرڈ جسٹس ہوں گے. اب اس میں ریٹائرڈ جسٹس جو تھے وہ تصدق حسین جیلانی صاحب ہوئے. اب تصدق حسین جیلانی صاحب کے حوالے سے میں نے کل نجی چینلز پہ کہا, میں کہ بڑے دبنگ چیف جسٹس آف پاکستان رہیں, 21ویں رہیں, اور انہوں نے سو موٹو بھی لیا تھا اقلیت کے حوالے سے. جو پشاور میں گرجا گھر پہ کوئی اٹیک ہوا تھا, ان بڑے یعنی کہ کام. اور خیر میں نے کہا یہ ان کا جو نمبر نکلتا ہے ڈیجٹ 7 نکلتا ہے, اور لیکن میں نے کہا تھا کہ فیصلہ اگر یہ کمیشن چلتا ہے تو ایسا آئے گا کہ وہ کہیں گے مداخلت ہوئی ہے خفیہ اداروں کی طرف سے. لیکن آج جو ہے تصدق جیلانی صاحب نے خط ہی لکھ دیا ادھر, پھر دوبارہ سپریم کورٹ پاکستان میں کہ میں جو ہے اس سے مجھے بری ذمہ, میں اس پہ نہیں آ رہا. مختصر بات. تو پھر کیا کیا, سپریم کورٹ آف پاکستان 100 موٹو لے لیا, اور اس میں 7 آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان, آنریبل جسٹس جو ہے سپریم کورٹ کے بیٹھیں گے اور فیصلہ دیں گے کہ واقعی عدلیہ کے اوپر دباؤ رہتا تھا. فیصلوں میں یہ لکھا تھا نا کہ ہم جب فیصلہ کرتے ہیں دباؤ ہے, مداخلت ہے, تو اب کیا آئے گا فیصلہ, یہ ہے وہ پیشن گوئی. تو بتائیں پھر وہ یہ ہوگا, آنریبل جسٹس صاحبان کہیں گے بھی جی بالکل انکوائریز ہوں گی, سارا کچھ ہوگا, بیان ہو, کہیں گے بالکل مداخلت ہوئی ہے, مداخلت ہوئی ہے. تو پھر اس کے بعد پھر کیا سزائیں ہوں گی, کیا نہیں, وہ بات پھر مداخلت ہوئی ہے تو پھر اب دوبارہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے, ہر چیز کو مان لیا جائے گا, اور پھر ادارے ہر چیز اپنی اپنی حدود میں, اور ملک پاکستان ترقی کرے. اگر یہ ادارے ہمارے پہلے ہی حدود میں ہوتے تو آپ کو نہیں لگتا تھا کہ اتنا عرصہ ہو گیا تب سے حدود میں؟ ہمارے ملک میں لہی لڑائی انتظامیہ, مقننہ اور عدلیہ کا ہی معاملہ رہا, اور میں بطور وکیل بھی یہی کہوں گا کہ جو سپریم پاور جو ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ ہی ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد چیزیں پاور میں آ جائیں گے دوبارہ؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سورج گرہن بڑا فائدہ دے گا. جی چلیں جی, بہت شکریہ.